اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیر بہادر صاحب پشاور سے پوچھتے ہیں کہ کچھ عرصہ سے میرے ذہن میں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں طرح طرح کے وسوسے اور خیالات پیدا ہو رہے ہیں. حالانکہ کچھ عرصہ سے مجھے عبادت اور تلاوت کا شوق بھی زیادہ ہے، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ میرے دل میں طرح طرح کے خیالات اور وسوسے پیدا ہوتے ہیں. مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں گمراہ نہ ہو جاؤں. برائے کرم میری اس الجھن کو دور فرمائیں. محترم شیر بہادر صاحب، یہ خیالات اور وسوسوں کا دل میں پیدا ہونا ایک فطری چیز ہے. برے خیالات اور برے وسوسے شیطانی حربہ ہے، جس کا ذکر سورہ الناس کے اندر کیا گیا ہے. من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان وسوسوں سے پناہ مانگنے کا سلیقہ اور دعا سکھائی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگتا ہوں، اس رب کی جو تمام انسانوں کا رب ہے، انسانوں کا بادشاہ ہے، انسانوں کا معبود حقیقی ہے. اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہے یا انسانوں میں سے. تو چونکہ وسوسہ برے عمل اور شر کا جو عمل ہے اس کا نقطہ آغاز ہے، شیطان غافل اور خالی الذہن آدمی پر اثر انداز ہوتا ہے اور اس میں برائی کی خواہش پیدا کرتا ہے. اس کا علاج اللہ تبارک و تعالی نے خود بتایا ہے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی وسوسہ اندازی ہو تو اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگ لیا کرو. اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ. کہو میں پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں، اے پروردگار میں پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ جو شیطان کے وسوسے اور شیطان کی اکساہٹ ہوتی ہے اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. کوئی انسان وسوسوں سے محفوظ نہیں ہے، اور وسوسہ آنا اور اس کے بعد اس بات کا احساس کہ میرے دل کے اندر برے خیالات آ رہے ہیں، برے وسوسے آتے ہیں اور فوراً انسان اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے. کیونکہ چور وہاں پر نقب لگاتا ہے جہاں قیمتی سرمایہ اور خزانہ ہو. اس لیے جو دل دولت ایمان سے مالا مال ہوتا ہے وہاں ناگزیر طور پر شیطانی حملے بھی ہوتے ہیں، خیالات اور وسوسے بھی آتے ہیں. تو یہ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے. تشویشناک بات یہ ہوتی ہے کہ ان خیالات کو وزن دے کر پھلنے پھولنے کا موقع دیا جائے، ہر طرف ان کا چرچا کیا جائے یا اس پر عمل کیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به او تتکلم. اللہ تعالی نے میری امت سے وسوسوں کو معاف فرما دیا ہے، بشرطے کہ ان پر عمل نہ کیا جائے اور انہیں زبان پر نہ لایا جائے. یعنی یہ پریشانی کی بات نہیں ہے، ان پر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے گرفت نہیں ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ میں اپنے دل میں ایسے خیالات محسوس کرتا ہوں کہ میں انہیں زبان پر لانے کی بنسبت کوئلہ بن جانا زیادہ پسند کرتا ہوں. یعنی بہت برے خیالات میرے دل کے اندر آتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے جس نے اس بات کو وسوسے تک محدود رکھا. یعنی یہاں خیالات کو لگام دینا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف
رجوع کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کرنی چاہیے، اور سب سے مؤثر علاج یہ ہے کہ جتنا کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جائے، اتنا ہی زیادہ انسان شیطانی خیالات سے، شیطانی وسوسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اور ایسے موقع پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے، آمنت باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان کی تجدید کر لینی چاہیے، اس لیے کہ بعض اوقات ایمان کے اندر اور اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں عجیب و غریب قسم کے جو خیالات شیطانی آتے ہیں، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوبارہ رجوع کرنا چاہیے اور آمنت باللہ کہہ کر اپنے ایمان کی تجدید کر لینی چاہیے اور ایمان کو تازہ کر لینا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک اور جامع دعا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے اور مسلسل اپنی زبان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رکھنا چاہیے، اس لیے کہ جتنا زیادہ کثرت کے ساتھ اللہ کو یاد کیا جائے گا اور کثرت کے ساتھ سورہ الناس کی تلاوت کی جائے اور اس کو ایسے لوگ مستقل اپنا وظیفہ بنا لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت اور مدد جو ہے وہ شامل حال ہوتی ہے اور انسان وسوسوں سے، شیطانی خیالات سے محفوظ رہتا ہے۔ اور خاص طور پر نماز کے دوران، قرآن مجید کی تلاوت کے دوران اگر اس کے مفہوم کو، ترجمے پر زیادہ توجہ مرکوز کی جائے اور نماز کے اندر خاص طور پر جب وسوسے آتے ہوں، خیالات آتے ہوں، تو نماز کے اصل مقصد، اصل روح کو پیش نظر رکھ کر اس کے ترجمہ اور مفہوم پر اگر زیادہ توجہ دی جائے تو ایسی صورت میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی زیادہ توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوگی اور اس طریقے سے اس پر کسی قسم کے شیطانی وسوسے جو ہیں وہ اثر انداز نہیں ہوں گے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کی اور اپنے طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو مالک الملک ہے، ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تیرے سارے انبیاء کرام اور رسول کو برحق مانتے ہیں۔ تو ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما اور ہمیں فلاح و سعادت سے ہمکنار فرما۔ اے ہمارے رب، ہم نے تیرے حکم کو سنا، ہم تیری اطاعت کرتے ہیں اور تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں۔ اے پاک پروردگار، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ایسے نیک اعمال کریں جو تیری رضا جوئی کا باعث ہوں، اور تو اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے ہمارے پالنے والے، ہمارا بھروسہ تجھ پر ہے، تو عزت و عافیت کا مالک ہے، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں عزت بھی عطا کر اور عافیت بھی نصیب فرما۔ آمین۔